ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحجرات ہے۔ گزشتہ جمعہ اس کی 6 آیتوں کی تفسیر ہو گئی تھی۔ اب انشاءاللہ باقی آگے کی 6 آیتوں کی تفسیر ہوگی۔ اب جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلنا ہے، اور مسلمانوں میں اگر آپس میں لڑائی ہو جائے تو لڑائی کو کس طرح سے ختم کیا جائے، اور لڑائی کے جو اسباب ہیں، لڑائی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کے جو اسباب ہیں ان کو ختم کرنے کی جو ہے بات کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا، اے مسلمانوں تم جان لو، ان کہ فیکم تمہارے درمیان رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اے مسلمانوں تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لو یطیعکم، اگر پیغمبر تمہاری بات مانے، فی کثیر من الامر، بہت سی باتوں میں، اگر پیغمبر تمہاری بات مانے بہت ساری باتوں میں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تمہارے لیے ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، جما دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور ناپسند کیا اللہ نے تمہارے لیے کفر کو، والفسوق، اور گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کی طرف سے فضل کے طور پر، مہربانی کے طور پر اور نعمت کے طور پر۔ واللہ علیم حکیم،
اور اللہ خوب جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو جماعتیں من المؤمنین، ایمان والوں کی، اقتتلوا، آپس میں لڑیں، اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دونوں کے درمیان تم ملاپ کرا دو، صلح صفائی کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ، پھر اگر بغاوت کرے، حد سے آگے بڑھے، احداہما، ان دو جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت، علی الاخری، دوسری جماعت پر، پھر اگر ان دو جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے، فقاتلو، تو جنگ کرو، التی، اس جماعت سے، تبغی، جو حد سے آگے بڑھے، حد سے آگے بڑھنے والی جماعت سے قتال کرو، لڑو، حتیٰ، یہاں تک کہ تفیء، وہ واپس آ جائے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ لوٹ جائے، اللہ کے حکم کی طرف آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دونوں جماعتوں کے درمیان صلح صفائی کرو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، برابری کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرو اور انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، یقیناً ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، چنانچہ تم صلح کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان۔ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، تم آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا یسخر، مذاق نہ اڑائے، قوم، کوئی جماعت، من قوم، کسی دوسری جماعت کا، اے ایمان والو کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ، بہت ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ان یکونوا خیرا منہم، کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں مذاق اڑانے والوں سے، بہت ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں مذاق اڑانے والوں سے۔ ولا نساء من نساء، اور عورتیں مذاق نہ اڑائیں دوسری عورتوں کا، عورتیں مذاق نہ اڑائیں، نساء کے معنی عورتیں، عورتیں مذاق نہ اڑائیں، من نساء، دوسری عورتوں کا، عسیٰ، ممکن ہے، ان یکن خیرا منہن، کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان مذاق اڑانے والوں سے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے میں عیب تلاش نہ کرو، اور تم اپنے لوگوں میں عیب تلاش نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقبوں سے نہ پکارو، اور ایک دوسرے کو برے لقبوں سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق، بہت برا ہے لفظ گنہگاری، بہت برا ہے لفظ گناہ، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد۔ ومن لم یتب، اور جو کوئی توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، بہت ساری بدگمانیوں سے، اے ایمان والو بچو بہت ساری بدگمانیوں سے۔ ان بعض الظن اثم، یقیناً بعض گمان گناہ ہے، یقیناً بعض گمان گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، کسی کے پیچھے مت پڑو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت ہرگز نہ کرے، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت ہرگز نہ کرے، پیٹھ پیچھے کسی کو برا نہ کہے۔ ایحب احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی، ان یأکل، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ میتن،
اپنے مردار بھائی کا گوشت، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پھر تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو تم اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ گزشتہ جمعہ یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادی طور پر دو باتوں کو بتا رہے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور دوسرا مسلمانوں میں آپس میں محبت باقی رہے، مسلمان آپس میں مل جل کر رہے۔ یہ دونوں باتیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس سورہ میں بتا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے واسطے، آپ کی عزت کے واسطے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب باتیں آ گئی ہیں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم کچھ بولنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر چلنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بات کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پکارنا جیسے ہم ایک دوسرے کو آپس میں پکار رہے ہیں، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور یہ بات بھی آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے، تو اب اس آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ اب بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس جائیں، مدینہ منورہ کو جائیں، تو وہاں پر بالکل ادب کا خیال رکھا جائے۔ روضہ اقدس کے پاس جا کر اونچی آواز سے بولنا یا وہاں بے ادبی کرنا یہ گناہ ہے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتائی جائیں وہاں پر بھی بلند آواز سے بات کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ یہ ساری باتیں آ گئی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ نیچی آواز سے بات کرتے ہیں ان کی تعریف کرے تھے، اور جو بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں ان کو سمجھائے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں آ گئی تھی۔ آخر میں ایک بات یہ آئی تھی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تم خبر کو تحقیق کرو، خبر کی تحقیق کر لو۔ ایسا نہیں کہ سنے فوراً اس پر عمل کر دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرفہ خبر سن کر آپ فیصلہ کر دیے تو دوسرے کو خواہ نقصان میں ڈالنا ہوگا، اور پھر دوسرے کے نقصان میں ڈالنے کی وجہ سے خود کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے جو ہے کسی بھی بات کو سنو، خاص طور پر ایسی بات جس سے سامنے والے کا نقصان ہو، ایسی بات اگر سنو تو ضرور تحقیق کرو۔ اگر چھوٹی موٹی بات ہے، مثلا کوئی آدمی گنہگار قسم کا آدمی آ کر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی آپ کو تحفہ دیا ہے، تو اب اس میں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا لمبا، کیونکہ اگر ہم اس کی بات مان لیے تو کیا ہوگا، نہیں مانے تو کیا ہوگا۔ ایسی باتوں میں زیادہ تحقیق کرنا چاہیے جس سے نقصان ہو سکتا ہو۔ کسی کی کوئی شکایت کر رہا ہے، کسی کے بارے میں غلط بات پہنچا رہا ہے، تو اب فیصلہ لینے سے پہلے اچھی طرح سے تحقیق کر لینی چاہیے۔ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، ہر بات میں اب تحقیق کرتے بیٹھیں گے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بڑی باتوں کے متعلق یہ بات ہے۔ اور اسی سے متعلق ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے آیا تھا کہ بنو المصطلق ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سردار حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے سسرے بھی تھے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زکوٰۃ کا حکم دیے، بہت ساری چیزوں کا حکم دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر کے گئے کہ میں خود ایمان لایا ہوں، انشاءاللہ میں اپنی قوم کو بھی جا کر سمجھاؤں گا، ان کو بھی زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دوں گا۔ آپ ایسا کیجئے، ہر سال فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ایک آدمی کو ہمارے پاس بھیج دیجئے، میں پورے لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے رکھوں گا اور اس کو دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی وعدے کے مطابق حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبیلے کے پاس بھیجے، بنو المصطلق کے پاس۔ بنو المصطلق قبیلے سے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے کوئی دشمنی تھی۔ یہ جب اس قبیلے کے پاس پہنچے تو وہ لوگ، قبیلے کے لوگ، اس خیال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک آدمی ہمارے پاس آ رہے ہیں، نبی کسی آدمی کو بھیج رہے ہیں، ان کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دور سے دیکھ کر یہ سمجھے کہ شاید یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اس لیے ان کی نظر ان پر پڑنے سے پہلے وہ واپس آ گئے۔
اور اپنے گمان کے مطابق ایک بات بتا دیے کہ میں گیا تھا اس قبیلے کے پاس، وہ لوگ پورے کے پورے جو ہے بغاوت پر اتر آئے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں اور میرے قتل کا جو ہے ارادہ کیے، حالانکہ وہ قتل کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس پر فوراً عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اگر فوراً ایکشن لیا جاتا تو کیا ہوتا، بعد میں اس قبیلے پر حملہ کر دیتے تو اس قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہی تھے، پکے مسلمان تھے، وہ لوگ تو اپنی زکوٰۃ لے کر کھڑے تھے، تو بغیر تحقیق کے اگر ایکشن لیا جاتا تو ان کا بڑا نقصان ہوتا، اور پھر اس نقصان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ ہونا پڑتا، مسلمانوں کو شرمندہ ہونا پڑتا۔ اس لیے کر سوچنے کے بجائے سوچ کر کرنا چاہیے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے واسطے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے بھیجے، اور وہ لوگ جو ہے اس انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد آئے گا، مگر جب متعین تاریخ پر کوئی قاصد نہیں آیا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ وعدہ کر کے ایسا تو نہیں کر سکتے کہ نہیں بھیجے، چلو جا کر معلوم کرتے ہیں کیا بات ہے۔ اس ارادے سے اس قبیلے کے لوگ بھی وہاں سے اپنے گاؤں سے نکلے، اور یہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی نکلا، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو بولے کہ آپ ہی کے قبیلے کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے۔ تو پھر آپس میں بات ہوئی تو پتہ چلا کہ ہمارے بارے میں وہاں بالکل غلط بات پہنچائی گئی ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے ہیں یہاں پر مسلمانوں کو کہ کوئی بھی بات اگر تمہارے پاس آ جائے، خاص طور پر جنگ وغیرہ کے بارے میں بڑی بات، تو اس بارے میں تحقیق کر لو، ورنہ بغیر تحقیق کے اگر فیصلہ کریں گے تو دوسرے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایک اور یہ بات پیش آئی تھی کہ جب وہ صحابی ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ اس قبیلے کے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، میرے قتل کا ارادہ کر لیے، تو یہ باتیں سننے کے بعد مجلس میں بیٹھے ہوئے کچھ صحابہ جوش میں آ گئے اور آ کر یہ بولے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، دین سے پھر گئے ہیں، تو لہذا ان سے جہاد کرنا چاہیے، ان کی طرف ایک لشکر کو بھیجیے ان کا خاتمہ کر دینے کے لیے۔ تو یہ رائے یہ لوگ آگے بڑھ کر دی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے نہیں مانگے تھے کہ یہ قبیلے کے لوگ ایسا کرے ہیں، کیا کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے نہیں مانگے، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھے کہ یہ خود آگے بڑھ کر بول رہے، تو یہ بات غلط ہے۔ کسی معاملے میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہ بتائیں، اللہ اپنی طرف سے کوئی حکم نازل نہ کریں، ہم کو آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں بتانی چاہیے، اس لیے کہ وہ بات اگر ہم بتائیں، ہر آدمی اپنی طرف سے ایک بات بتائے تو دین کا مذاق ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت ان صحابہ کی بات مان لیتے، جو صحابہ یہ کہیں کہ ان سے جہاد کرنا چاہیے، ان سے لڑنا چاہیے، اگر ان کی بات مان لیتے، اس پر عمل کرتے اور بغیر تحقیق کے اس قوم پر حملہ ہو جاتا تو کتنا بڑا نقصان ہوتا، ہمارے ہی مسلمان کو مسلمانوں کے ہاتھوں مارنا لازم آتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر اس آیت میں، وَعَلَمُوا، اے مسلمانوں خوب جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت تمہارے درمیان ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہی پیغمبر ہیں، وہی بادشاہ ہیں، وہی قاضی ہیں، وہی مفتی ہیں، سارے وہی، ان کے رہتے ہوئے آپ کو کوئی بات بولنے کا حق نہیں ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ نہ سنائے، آپ کوئی بات کا حکم نہ دیں، آپ کو بڑھ کر رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں، نہیں ہے اپنی طرف سے طے کرنے کی بات آئے تو الگ بات ہے، رسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اتنی بڑی نعمت جب تمہارے درمیان موجود ہے تو کوئی معاملہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو ان سے معلوم کر لو کہ کیا کرنا ہے، بغیر معلوم کرے کہ اپنی طرف سے رائے دینا یہ غلط ہے۔ اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، لو یطیعکم، اگر نبی تمہاری بات مان لیں، فی کثیر من الامر، بہت سارے معاملات میں اگر تمہاری بات نبی مان کر چلیں، لعنتم، تو مشقت تمہارے اندر آ جائے گی، تم کو نقصان میں پڑنا پڑے گا۔ ہر ایک کی بات اگر مانتے چلیں تو کس کی بات کو مانیں گے؟ اسی لیے بڑے جو ہوتے ہیں ان کو رائے نہیں دینا چاہیے،
اگر وہ خود آپ سے بڑھ کر پوچھیں کہ کیا بات ہے، کیا کریں گے، تو پھر آپ رائے دیجئے جو آپ کو سمجھ میں ہے، ورنہ آگے بڑھ کر اپنی طرف سے رائے دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ عام طور سے یہ جو احکام ہیں یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں ویسے ہی علماء کے بارے میں بھی ہیں۔ اگر کوئی عالم شریعت کو جانتا ہو، قرآن و سنت کو جانتا ہو، اس کو علم ہو، اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو وہ کوئی مسئلہ بتانے سے پہلے آپ کو آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں بتانا چاہیے جبکہ آپ کو خاص طور پر قرآن و حدیث کا علم نہ ہو۔ اگر آپ کو بھی علم ہے اس لیے آپ رائے دے رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر قرآن و حدیث کے علم کے ایسے آدمی کے سامنے رائے دینا جس کو قرآن و حدیث کا علم ہو، اور صرف رائے دینا نہیں بلکہ اپنی رائے پر عمل کرنے پر اصرار کرنا، ایسا کریں گے، ایسا کر لے تو اچھا، رائے دینے کا اختیار ہے پھر بھی، مگر رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ یہی کریں گے، اسی پر عمل کریں گے۔ ورنہ اگر مسجد کا امام مثلا ایک ہے، اس مسجد کے امام کو سارے مصلی مل کر رائے دے رہے ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، تو بیچارے آخر کس کی بات پر عمل کریں گے اور کس کی بات کو چھوڑیں گے؟ تو اس لیے جن چیزوں میں وہ عمل کر سکتے ہیں، وہ فیصلہ خود لے سکتے ہیں، ان چیزوں کا فیصلہ اس پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں اگر وہ خود آپ سے رائے مانگے تو پھر جو ہے آپ رائے دے سکتے ہیں، یا بہت سے وقت رائے دے سکتے ہیں، اس پر عمل کرنے پر اصرار نہیں کر سکتے۔ یہ ادب اللہ تعالیٰ جو ہے سکھا رہے ہیں۔ اب یہ چونکہ معاملہ صحابہ کے ساتھ ہوا تھا، صحابہ سے ایسی چھوٹی لغزش ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ کا دل رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹی موٹی لغزشیں صحابہ سے ہوئی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان چھوٹی موٹی لغزشوں کی وجہ سے صحابہ گنہگار نہیں بن جاتے، صحابہ گنہگار نہیں بن جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، بات یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کر دیا، ایمان اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کر دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان اللہ نے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، تمہارے دلوں میں ایمان کو اللہ نے جما دیا، اچھی طرح سے تمہارے دلوں کو ایمان کا مرکز بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لہذا صحابہ کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کو اللہ نے ایمان محبوب بنا دیا اور ایمان ان کے دلوں میں جما دیا۔ یہ لفظش ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ بات معلوم ہو کہ فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہوئی ہے، فلاں قسم کا گناہ ہوا ہے، تو ان کے بارے میں بدزبانی کرنا یا ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا بالکل حرام ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء نبی جتنے بھی ہیں سب معصوم ہیں، نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، انبیاء سب کے سب معصوم ہیں، مگر صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے مگر صحابہ محفوظ ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ محفوظ کا مطلب کیا؟ صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن گناہ پر اللہ ان کو باقی نہیں رکھتے، ان کو اللہ تعالیٰ گناہ پر باقی نہیں رکھتے۔ بعض صحابہ سے جھوٹ بولنے کا گناہ ہوا ہے، بعض صحابہ سے غیبت کا گناہ ہوا ہے، ایسے گناہ صحابہ سے ہوئے ہیں، لیکن ان گناہوں کے کرنے کے بعد اللہ ان کو فوراً ہی توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو گناہ ان سے ہوئے ہیں مگر گناہوں پر اللہ نے ان کو باقی نہیں رکھا، جیسا ہماری اور آپ کی حالت ہے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہوتے ہیں، کبھی توبہ کی توفیق نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے صحابہ کو ایسا نہیں بنایا تھا۔ یہاں ایک بات سمجھنا ہے، بہت ضروری بات ہے، نقطے کی بات ہے کہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ جو گناہ کروائے ہیں، کوئی صحابی مثلا شراب پی لیے، کسی صحابی سے زنا ہو گیا، یہ جو صحابہ سے گناہ ہوا ہے یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو جانے کے بعد احکام اترے ہیں۔ مکے میں جب تک تھے تب تک احکام زیادہ نہیں تھے، مدینہ منورہ کو جانے کے بعد چونکہ ایک اسلامی حکومت بن رہی تھی تو اس لیے احکام زیادہ اترے۔ زنا کی یہ سزا ہے، شراب پینے کی یہ سزا ہے، جھوٹ بولنے کی یہ سزا ہے، یہ ساری سزائیں جو ہے اس وقت میں بتائی گئی تھی، فلاں گناہ کا فلاں جو ہے یہ بدلہ ہے۔ بلکہ اگر اس جو بھی احکام قرآن کریم میں اترے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں بتائی ہیں، اگر ان سزاؤں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل نہ ہوتا، کسی صحابی سے کوئی زنا نہیں ہوتا،
کسی صحابی سے کوئی جھوٹ کا گناہ نہیں ہوتا، تو بعد کے زمانے میں کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اس دین کا کیا اعتبار جس دین پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل نہیں ہوا۔ بعد کے زمانے میں کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی اس دین کا کیا اعتبار، نبی کے زمانے میں حکم تو نازل ہوا کہ شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اسے پتھروں سے مار کر ختم کر دو، غیر شادی شدہ کرے تو اس کو کوڑے مارو، اور چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، یہ جو بھی سزائیں اتری ہیں، اگر ان سزاؤں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل نہیں ہوتا، کسی صحابی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا؟ بعد میں اگر ان سزاؤں پر عمل کرنے کی بات آتی بعد کے دور میں، تو بعد کے دور والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس دین کا کیا اعتبار ہے، اس پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود عمل نہیں ہوا، اب کیوں عمل کر رہے ہیں؟ تو ایسا نہ کہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو معمولی باتیں نبی علیہ السلام سے سرزد ہو سکتی تھی وہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے صادر کی۔ مثلا نماز میں غلطی کا ہو جانا، 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھا دینا، یہ بھی ایک غلط مطلب بھول ہے، چوک ہے، یہ گناہ نہیں ہے لیکن بہرحال ایک بھول ہے۔ یہ بھول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول ہو سکتی ہے، تو جو چھوٹی موٹی بھول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائے، 4 کے بجائے 2 رکعت ہی نماز پڑھائے، اور 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد آپ گھر کو چلے گئے۔ صحابہ میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ 4 کے بجائے 2 کیوں پڑھائے، لیکن ایک صحابی تھے ذو الیدین، انہوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، سیدھے سیدھے 2 ہی باتیں، اے اللہ کے نبی آج سے کیا عصر کی نماز 2 رکعت ہو گئی، کیا نماز میں قصر ہو گیا ہے؟ اقصرت الصلاۃ، کیا آج سے نماز 2 رکعت ہو گئی ہے؟ ام نسیتا، کیا آپ بھول گئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں نماز کی رکعتیں گھٹ گئیں یا آپ بھول گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ عصر کی نماز 2 رکعت ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ میں 4 ہی رکعتیں پڑھایا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ مجھ سے بھول ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا بعض ذالک قد کان، کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے مسجد میں، آ کر تحقیق کرے کیا یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ عصر کی نماز 2 ہی رکعت ہوئی؟ صحابہ نے کہا 2 ہی رکعت ہوئی، پھر جو ہے نماز لوٹائی گئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی قرات کرنے میں چوک ہوئی تو یہ بالکل اسے گناہ نہیں کہہ سکتے، ہرگز نعوذ باللہ گناہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک معمولی سی بھول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں ہے، وہ کام اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا تاکہ اس کا حکم امت کو معلوم ہو۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز میں غلطی نہیں ہوتی، صحابہ سے نماز میں غلطی نہیں ہوتی، بعد کے زمانے میں مجھ سے اور آپ سے غلطی ہوتی تو ہم کو مسئلہ کیسے معلوم ہوتا کہ نماز میں غلطی ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کرایا تاکہ احکام معلوم ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ایک مرتبہ سفر میں گم ہو گیا، اس ہار کو ڈھونڈتے ہوئے دیر ہو گئی، مدینے کو پہنچنا تھا، صحابہ کے پاس لشکر کے پاس پانی نہیں ہے، تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو رہے کہ صحابہ کو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے اور مدینہ ابھی دور ہے، یہاں ہار ڈھونڈتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے، وقت چلا جا رہا ہے۔ تو اس وقت میں کیا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گمنے کی وجہ سے لوگوں کو نماز کے ادا کرنے میں دیر ہو رہی تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل کیا، تیمم کا حکم نازل کیا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو اور نماز کا وقت نکل رہا ہو تو اس وقت میں کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں اسلام نے کرائی گئی تاکہ ان کا حکم معلوم ہو امت کو۔ تو جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی تھی، آپ کی شان کے خلاف نہیں ہے، وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا گیا، اور جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتی تھی، نعوذ باللہ جھوٹ بولنا یا کسی کی غیبت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھا، آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایسے کام اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کرائے ہیں تاکہ امت کو اس کا حکم معلوم ہو،
اور جیسے ہی اس صحابی سے گناہ ہوا، جس صحابی سے زنا کا گناہ ہوا، تو انہوں نے جب تک اپنی سزا کو نہیں بھگتا تب تک وہ آرام سے گھر میں نہیں بیٹھے۔ تو صحابہ سے گناہ ہوا ہے مگر وہ گناہ پر باقی نہیں رہے، فوراً ہی اپنے گناہوں پر اتنی توبہ کرتے تھے، اتنی توبہ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو پورے مدینے والوں کے لیے ان کی توبہ کافی ہو جائے۔ تو یہ ہے صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ صحابہ معصوم تو نہیں ہیں مگر محفوظ ہیں، ان سے گناہ تو ہو سکتا ہے مگر گناہوں پر باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ چھوٹی موٹی جو لفظشیں ہوئی تھی وہ صحابی اپنے گمان کے مطابق غلط بات بول دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے صحابہ کے معیار میں، صحابہ کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج اللہ معاف فرمائے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں۔ مولانا سلمان ندوی صاحب ہیں، بڑے ایک عالم ہیں، ابھی بھی ہیں، وہ جو ہے صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ایسے لوگوں کا جب بیان سنے تو ذرا الرٹ ہو کر سنیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ آج موجود ہیں جو کھلم کھلا صحابہ پر اٹیک کرتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا گناہ کیا، صحابہ سے یہ غلطی ہوئی۔ اگر صحابہ کو گنہگار کہتا ہے کوئی آدمی تو خود گنہگار ہوگا، صحابہ کبھی گنہگار نہیں ہو سکتے۔ ان سے جو گناہ اس وقت ہوا تھا اس پر انہوں نے توبہ کر لیے تو اب وہ گنہگار نہیں رہے۔ آدمی کو گنہگار کب کہیں گے؟ جب وہ گناہ کرنے کے بعد گناہ سے توبہ نہ کرے تب اس کو گنہگار کہیں گے۔ اگر وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے، تو اب وہ گنہگار باقی نہیں رہا۔ اس گناہ کو پکڑ کر اب تک اس کو اچھالنا اور اس کی وجہ سے صحابہ کا معیار گھٹانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا اگر گناہ کریں گے تو جو ہے آدمی کے خود کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بات مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو اعمال ضائع کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زور سے بات کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہوگی، بے ادبی ہوگی، اور علماء کی بے ادبی کرنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا یہ ایسا گناہ ہے جو آہستہ آہستہ آدمی کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی گناہ ہے۔ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر باقی نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کے بارے میں فرما رہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا اور تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوطی کے ساتھ جما دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے لیے کفر کو اور گناہ کو، نافرمانی کو ناپسند کیا۔ کفر دین سے نکل جانا اور گناہ دینداری سے نکل جانا۔ دین سے نکل جانے کو کیا بولتے ہیں؟ کفر، اور دینداری سے نکلنے کو عصیان، گناہ گاری۔ تو دینداری سے بھی نکلنے کو، دین سے بھی نکلنے کو، دونوں کو اللہ تعالیٰ صحابہ کے لیے ناپسند کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کے لیے ایمان پسند کر رہے ہیں، ایمان کو ان کے دلوں میں جما رہے ہیں، اور کفر چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ، فسوق کے معنی بڑا گناہ، عصیان کے معنی چھوٹا گناہ، تو بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، ان گناہوں کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا۔ اگر تم سے کوئی گناہ ہوتا بھی ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کر کے توبہ کر لے تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر کوئی گناہ کر کے توبہ کر لیا تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گنہگار نہیں ہے۔ اولئک هم الراشدون، اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کا ایمان مکمل کر رہے ہیں، ان کے لیے گناہ اور نافرمانی کو ناپسند کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں اولئک هم الراشدون، صحابہ پورے کے پورے سیدھے راستے پر ہیں۔ راشد کے معنی صحیح راستے پر رہنے والا، تو صحابہ پورے کے پورے صحیح راستے پر ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے پورے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے راستہ پا جاؤ گے۔ تو اس لیے جو ہے صحابہ کے بارے میں خود قرآن گواہی دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں اور یہ صحیح راستے پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ایمان کی توفیق نصیب ہوئی ہے، کامل ایمان کو جو نصیب ہوا ہے، کس وجہ سے؟ فضلا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ مہربانی ہے، ونعمہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کی طبیعتوں کو ایسا بنا دیا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف نہیں کر سکتے تھے. اگر کوئی خلاف بات ہو جاتی تو اس پر باقی نہیں رہ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ان کے اندر جو ایمانی قوت پیدا ہوئی ہے اللہ کی مہربانی، اللہ کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والے، اللہ حکمت والے ہیں. کس کو کیا چیز دینا ہے کیا نہیں دینا ہے اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، خوب جانتے ہیں. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. دو مسلمان جماعتیں، جماعت کا مطلب جماعت ہی ضروری نہیں ہے، دو مسلمان اکیلے اکیلے، جماعت کا مطلب باقاعدہ کئی لوگ، ضروری نہیں ہے کئی لوگ مل کر، یہ خاندان وہ خاندان دو مل کر لڑ رہے ہیں تو بھی جو ہے صلح صفائی کرانا ہے، اور کوئی دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو بھی کیا کرنا ہے، صلح صفائی کرانا، دونوں کے درمیان ملاپ کرانا ہے، دونوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانا ضروری ہے. کیونکہ جھگڑا ایسی آگ ہے جو شروع میں تو بہت کم ہوتی ہے لیکن یہ آگ سلگتے سلگتے خاندانوں کو ختم کر دیتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے تھے پرانے زمانے میں، اور اتنے بڑے جھگڑے ہو جاتے تھے کہ نسلیں گزر جاتی تھی لیکن جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے. بسوس ایک جنگ ہوئی ہے عربوں کے درمیان، حرب بسوس، ایک عورت کا نام تھا بسوس. اس عورت کی اونٹنی دوسرے آدمی کی کھیتی میں چرنے کے لیے چلی گئی. اس کھیتی کے اندر اس کھیت والے کے انڈے رکھے ہوئے تھے، پرندے وغیرہ کے انڈے رکھے ہوئے تھے. یہ اونٹنی اس کے کھیت میں گئی اور پیروں سے انڈے کو توڑ دی. تو کھیت والا کیا کیا، تیر لے کر اونٹنی پر حملہ کیا، اونٹنی کو مار دیا. اونٹنی والے کا جو آدمی تھا وہ دیکھا کہ ہماری اونٹنی کو فلاں آدمی نے تیر سے مار دیا، تو یہ گیا اس کھیت والے کو اس نے مار دیا، پھر اس کھیت والے کے خاندان والے اس کو مارے، پھر اس کے لوگ اس کو جا کر مارے. ایک معمولی انڈا ٹوٹنے کی وجہ سے یہ جنگ کتنے سال باقی رہی، 40 سال تک. ایک انڈا ٹوٹنے کی وجہ سے حرب بسوس 40 سال تک رہی. تو اس لیے لڑائیاں جو عام طور سے شروع ہوتی ہیں چھوٹی موٹی باتوں پر ہی شروع ہوتی ہیں، لیکن ان کو اگر شروع ہی میں ہی ختم نہ کیا جائے تو آگے چل کر بہت بڑی آگ بن سکتے ہیں، بہت بڑے خاندانوں کو جو ہے تباہ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے رہے ہیں اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. آج ہمارا حال کیا ہے، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے، فلاں جگہ جو ہے لڑے، ویڈیو بنا کر ڈال دیں. ویڈیو بنانے کا کام چھوڑ کر اگر ان کی دونوں کی فہمائش کرتے، بھئی ذرا تمہیں جھکو تھوڑا انہوں جھکتی، ایسا اگر آپس میں بات چیت ہوتی تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. لیکن آج لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر مذاق ہے لوگوں کو، اور یہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے. بچوں کو جو گیم کھلاتے ہیں ہم، ان گیموں میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مار رہا ہے، تو بچوں کے دماغ سے بچپن ہی سے یہ چیز نکالی جا رہی ہے گیمز کے ذریعے سے، سیریلوں کے ذریعے سے، کہ کسی کو مارنا ظلم نہیں ہے. کوئی کسی کو دوسرے کو مارتا ہے تو اس کو دیکھ کر مزہ لینا چاہیے، انٹرٹینمنٹ کرنا چاہیے. یہ سکھایا جا رہا ہے آج کے جدید معاشرے میں. دو لوگوں کا لڑنا نقصان کی چیز نہیں ہے، یہ تو انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے، دونوں لڑیں گے دیکھتے ہیں کون زندہ رہتا ہے. تو اس لیے جو ہے قرآن کریم کا یہ حکم نہیں ہے، یہ اسلامی سوچ کے خلاف ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑیں اور دوسرے لوگ دیکھ کر خاموش رہیں. اس لیے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ان کے گھر میں لڑائی ہو رہی، ہمارے کو ان سے کیا تعلق، تو کل کے دن ہمارے گھر میں لڑائی ہوگی تو وہ بھی ہم کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر دو مسلمانوں کے درمیان یا دو مسلمانوں کے خاندان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان کیا کرو، صلح کراؤ، دونوں کو اللہ کے حکم پر راضی کرانے کی کوشش کرو. اگر گئے ہم، دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، دو قوموں کا جھگڑا ہوا تھا، جا کر سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو عام طور سے ایک آدمی سمجھتا ہے ایک آدمی نہیں سمجھتا. تو اگر ایک آدمی مان لیا، جھگڑا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن دوسرا ابھی بھی آئنٹ رہا، اپنی طاقت کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے آئنٹ رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جا کر تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ دو لوگوں کی جو آپس میں لڑائی ہو رہی تھی ان میں ایک مظلوم ہے ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے ایک
ظالم ہے تو ظالم کو ظلم سے روکو، اس کے ہاتھ پکڑو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر کوئی ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو زیادتی کرنے والا ہے، جو ظلم کرنے والا ہے، اس سے تم لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے لیے راضی ہو جائے. تو ہماری تیسرا جو آدمی ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. دو تو لڑ رہے ہیں، تیسرا دیکھ رہا ہے. دیکھنے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو تو معلوم کرے کہ غلطی کس کی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے تو اس جھگڑے کو یہ نہیں سمجھنا میاں بیوی لڑ لے رہی ہم نہ کہیں، ایسا نہیں. جا کے معلوم کرو کیا بات ہے، کس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے. اگر لڑائی میں بیوی ناحق ہے اسے سمجھانے کی کوشش کرو، شوہر ناحق ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. اور اگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسے مجبور کرنا ہے اسلام کے حکم پر عمل کرنے کے لیے. یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ جب اسلامی حکومت ہو. اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت کے دور میں مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ اس کو طاقت کے حکومت کے بل بوتے پر مجبور کرائے گا. لیکن اگر آج جیسا ہمارا معاملہ ہے، ہم ایک سیکولر ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں پر ہم کسی کو مجبور نہیں کرا سکتے. اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، ہم شریعت کا مسئلہ بتانے کے لیے گئے، وہ پولیس اسٹیشن جائیں گے، کورٹ جائیں گے. تمہاری بات ہمیں نہیں مانتے، ہمیں کورٹ سے جا کر فیصلہ لیتے، ہمیں پولیس اسٹیشن سے فیصلہ کر لیتے. ایسا اگر بول رہے ہیں ہم ان کو مجبور کر سکتے ہیں کیا اسلامی حکم پر؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سیکولر ملک ہے. تو ایسی جگہوں پر کرنا کیا چاہیے؟ یہاں تو مجبور نہیں کر سکتے. تو اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے، اگر ظالم اپنے ظلم سے نہیں رکتا ہے تو اس کی مدد ہرگز مت کرو، اس سے اپنے تعلقات کو ختم کر لو. دونوں اگر آپس میں ناحق ہیں تو نہ اس کا ساتھ دو نہ اس کا ساتھ دو، دونوں سے ہٹ جاؤ. کیونکہ کسی ایک کا ساتھ دیں گے تو پھر بعد میں بڑھاوا ہوگا. تو اس لیے اگر حکومت اسلامی ہے اور خاندان میں کوئی ایسا آدمی ہے جو ان کے جھگڑے کو ختم کرا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس جماعت سے لڑو جو حد سے آگے بڑھ رہی ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، لڑائی کب تک جاری رکھنا ہے؟ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف کیا ہو جائے؟ لوٹ کر آ جائے. اسے گھٹنے ٹیکنا پڑے گا اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، تب تک اس سے جو ہے لڑائی کرو. فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ جو حد سے آگے بڑھ رہا تھا وہ بھی اللہ کے حکم کے لیے تیار ہو گیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ ان کے درمیان صلح کراؤ. وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو. دونوں کے درمیان کیا کرو؟ انصاف کرو، انصاف کے ساتھ صلح صفائی کراؤ. یہ اللہ تعالیٰ کرے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، صلح صفائی کے وقت میں ایک آدمی کی طرف زیادہ دھیان چلا جاتا ہے. مثلا باپ بیٹے کی لڑائی ہو رہی تو عام طور سے یہ سوچ کر کہ باپ کا مرتبہ بڑا ہے، یہ سمجھ کر باپ ظالم ہے تو وہ اسی کی طرفداری کرنا اور بیٹے پر ظلم کر کے اس کو دبانا، ایسا نہیں چاہیے. بلکہ صلح کراتے وقت میں ایسی صلح کراؤ انصاف کے ساتھ کہ وہ اس کے بعد پھر دوبارہ ظلم کے بارے میں سوچنا نہیں. ورنہ ہوتا کیا ہے، وقتی طور پر اگر کسی کو جا کر آپ زبردستی دو چار لگا کے خاموش بٹھا دیے اور اس کے دل کو مطمئن نہیں کرے، انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرے، بلکہ زبردستی سے دو چار لوگوں کو لے جا کے مار کے خاموش نہیں بیٹا تو بیٹا ہڈیاں توڑ دوں، ایسے باتیں کر کے جا کے اس کو خاموش کرا دیے، تو انہیں کیا کرتا؟ تب تو ہو سکتا وقتی طور پر خاموش ہو جائے مگر بعد میں پھر ظلم کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر زیادتی کرنے والا اللہ کے حکم کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اب ان کے درمیان صلح صفائی کرتے وقت میں اس بات کا دھیان رکھو کہ انصاف رہے. انصاف اگر نہیں ہے تو پھر بعد میں پھر دوبارہ جھگڑا پیدا ہوگا. تو یہ انصاف کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. یہاں ایک اور بات سمجھنا ہے، دو چیزیں ہیں عام طور سے لوگ ان کو برابر سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں برابر نہیں ہیں. ایک ہے برابری اور ایک ہے انصاف. برابری اور انصاف دونوں ایک چیز نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں. برابری ہر جگہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن انصاف ہر جگہ اچھی چیز ہے. برابری ہر جگہ اچھی چیز نہیں ہے اور انصاف ہر جگہ اچھی چیز ہے. اسلام برابری کا حکم نہیں دیتا،
اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے، اور آج کا جو نیا جنریشن ہے یہ برابری کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ جینٹس فرسٹ لیڈیز نیکسٹ، پہلے مرد بعد میں عورت۔ آج کا کیا ہے؟ لیڈیز فرسٹ جینٹس نیکسٹ، پہلے عورتیں رہیں پھر بعد میں پیچھے مرد جائیں۔ کیوں؟ برابری۔ ارے مرد جا کر دکان میں بیپار کر سکتا، عورتیں نہیں کر سکتی کیا؟ عورت کو بھی برابری کا حق ہے، عورت کو بھی برابری کا حق ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ بغیر برقعے کے پھر سکتا ہے مرد، اور عورت کو برقع پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ برابری ہونا چاہیے۔ جب یہ بغیر برقعے کے پھر رہا ہے تو اس کو بھی بغیر برقعے کے پھرنا چاہیے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر ترکے کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، وراثت میں ترکے کے اندر عورتوں کو کم حصہ دیا جا رہا ہے اور مرد کو زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے، یہ انصاف ہے۔ آج کا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، اس کو دونوں کو برابر دو۔ تو ایک چیز ہے برابری اور ایک چیز ہے انصاف، یہ دونوں ٹھیک نہیں ہے۔ انصاف ہی اصل چیز ہے۔ انصاف میں برابری ضرور آ جائے گی، لیکن برابری میں ہر جگہ انصاف ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی ایک موٹی مثال میں دیتا ہوں۔ جیسے بریانی بنا رہے ہیں، بریانی بناتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، چاول، تیل، مسالہ، نمک وغیرہ سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ چاول اگر 1 کلو ڈال رہے ہیں، پیاز اس میں بہت کم ڈالی جاتی ہے، 100 گرام پیاز ڈالی جاتی ہے، نمک کتنا ڈالا جاتا ہے؟ 1 چمچہ 2 چمچے اتنا ہی ڈالا جاتا ہے۔ یہ انصاف ہے۔ چاول 1 کلو اور نمک 1 چمچہ، یہ کیا ہے؟ انصاف ہے۔ اس طرح سے اگر آپ بریانی میں ڈالیں گے تو ہی بریانی اچھی بنے گی۔ اگر برابری کہیں کہ یہ نمک کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ جب چاول 1 کلو ہے تو نمک بھی 1 کلو، پیاز بھی 1 کلو، تیل بھی 1 کلو، پھر بناؤ بریانی اور کھاؤ، دیکھو کیسے لگتی ہے۔ اسلام اس بریانی کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اتنا حق اس کو دو، یہ انصاف ہے۔ ہاں، انصاف میں برابری ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کس کا حکم دے رہے ہیں؟ وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، برابری کرو نہیں بول رہے، برابری کرنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں۔ برابری سے ناانصافی ہو جاتی ہے۔ برابری سے اگر بریانی میں 1 کلو نمک ڈال دیں 1 کلو چاول کے ساتھ تو پھر وہ ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اس لیے دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو تو جھگڑے کو ختم کرتے وقت میں صرف زور زبردستی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ دونوں کو اسلام کے حکم پر اطمینان ہو۔ ہاں، میں جو کر رہا ہوں، مجھے جو حق ملنا چاہیے تھا وہ مل گیا، اس کو جو حق ملنا چاہیے تھا وہ مل گیا، دونوں کے دلوں کو انصاف ملے، دونوں کے دلوں کو سکون ملے۔ اور یہ نظام صرف اسلام کے اندر ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ ترکے کا مسئلہ لے لیجیے، ترکے میں عورت کو سنگل ہے، مرد کو ڈبل ہے، تو دنیا کہتی ہے ناانصافی ہے۔ کیوں؟ برابری ہونا چاہیے، اس کو بھی اتنا ہی دو، اس کو بھی اتنا ہی دو۔ اگر دونوں کو برابر دیں گے تو یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ کیوں ناانصافی ہو جائے گی؟ مرد پر پورے گھر کی ذمہ داری ہے، وہ چھوٹے موٹے سارے خرچے وہی برداشت کرنا ہے۔ ان سب خرچوں کے ساتھ عورت چھوٹی ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری میں ہے، شادی ہو گئی تو شوہر کی ذمہ داری میں ہے، بچے بڑے ہو گئے تو بیٹوں کی ذمہ داری میں ہے۔ تو عورت ہر وقت کسی نہ کسی کی ذمہ داری میں رہتی ہے۔ ان کا خرچہ کبھی باپ اٹھا رہا ہے، کبھی شوہر اٹھا رہا ہے، کبھی بیٹا اٹھا رہا ہے، کبھی بھائی اٹھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا چاروں طرف سے ایسا انتظام کر دیا ہے، اسے 1 روپیہ ہاتھ میں نہیں ہوتا، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی، اس کے باوجود اس کو ایک حصہ دیا جا رہا ہے۔ وہ 1 روپیہ گھر میں خرچ نہیں کرتی، پھر بھی اس کو ایک حصہ دیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ خرچ کرنے کے بعد اس کو 2 حصہ دیا جا رہا ہے۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو یہی انصاف ہے، یہی برابری ہے۔ لیکن اگر ظاہری برابری کو دیکھا جائے تو یہ برابری ناانصافی ہو جائے گی۔ تو دونوں کو صلح صفائی کراتے وقت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ انصاف کے ساتھ عمل کرو تاکہ دونوں کے دلوں میں کوئی کدورت باقی نہ رہ جائے، ورنہ بعد میں پھر دوبارہ جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ پورے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کیسے بھائی ہے؟ ایک بھائی ہوتا ہے خونی رشتے کی وجہ سے، اور ایک بھائی ہوتا ہے ایمانی رشتے کی وجہ سے. ایمانی رشتے کی وجہ سے، ایمانی رشتہ بھی ایک رشتہ ہے، یہ بھی بہت بڑا مضبوط رشتہ ہے. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہم سب کا رشتہ بھائی بھائی کا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کون کی لڑ لے رہے، ہمنا کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو روکنے کی طاقت دی ہے، برائی کو دیکھ رہے ہیں تو برائی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اگر برائی کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے پاس طاقت ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکو. چھوٹا ہے آپ سے، دو چار لگا کے اس کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھاؤ. نہیں، آپ کے برابر کا ہے، آپ کے برابر کا ہے، اسے مار نہیں سکتے، ہاتھ کے زور پر اس کو روک نہیں سکتے، تو زبان سے تو کہہ سکتے ہو، زبان سے کہو اگر برابر کا ہے. نہیں، ہم سے اوپر والا ہے، ہم سے بڑے مرتبے والا ہے، ہم اس کو ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو کیا کرنا ہے؟ کم سے کم دل سے تو برا سمجھنا ہے. اور دل سے بھی برا نہیں سمجھیں گے تو یہ ایمان کا گیا ہوا درجہ ہے، اس سے کم درجہ ایمان کا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو یہ مت سمجھو کہ ان کی لڑائی آپس کی لڑائی ہے، ہم کو کیا، بلکہ ان کے درمیان فاصلحوا بین اخویکم، تمہارے ہی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ. آج ان کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، کل تمہارے درمیان جھگڑا ہوگا، تمہارے درمیان میں صلح صفائی کرانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور صلح کراتے وقت اللہ سے ڈرو. صلح کراتے وقت دونوں کا ملاپ کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. صرف صلح کے نام پر صلح ہو رہی ہے، ایک پر ظلم ہو رہا ہے، ایک کے ساتھ جو ہے زیادہ حق دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والی آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں 6 گناہوں سے مسلمانوں کو روک رہے. ابھی اس آیت میں آیا کہ دو مسلمانوں کی یا دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی کو دور کرنے کا کیا ذریعہ ہے، کیا اختیار کرنا چاہیے طریقہ، وہ بتایا گیا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ لڑائی پیدا کیوں ہوتی ہے. لڑائی جو دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے وہ کیوں پیدا ہوتی ہے، ان اسباب کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان سے دور رہو گے تو لڑائی ہی نہیں پیدا ہوگی. اسلام گناہ سے منع نہیں کرتا، گناہ کے قریب جانے سے بھی منع کرتا ہے. اسلام کا مزاج ہے. جیسے آپ دیکھیں ہوں کہ بس وغیرہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، اس کے پیچھے لکھا ہو کیپ ڈسٹینس 10 میٹر، 10 قدم دور رہو لکھا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ 10 قدم دور نہیں رہیں گے، بالکل پیچھے جا کر بس کے کھڑے ہو جائیں گے، کسی مجبوری کی وجہ سے بس والے کو پیچھے لینا پڑے تو تم پس جاؤ گے. اس لیے تھوڑا پیچھے رہو، عافیت کے ساتھ رہو گے. اسی طرح قرآن کہتا ہے وَلَا تَزْنُوا، زنا نہ کرو، نہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو زنا کے قریب مت جاؤ. زنا سے قریب کرنے کے جو گناہ ہو سکتے ہیں، بے حیائی، پردہ کا نہ ہونا، یہ جو چیزیں ان سب پر اسلام پابندی لگاتا ہے. یہ سب دروازے ہیں زنا کے، دروازوں پر ہی اسلام روک لگا دیتا ہے تاکہ آگے بڑھنے کی نوبت ہی نہ آئے. اسی طرح اب جو بتایا گیا کہ جھگڑا ہو تو صلح صفائی کراؤ، یہ تو آخری درجہ ہے جس کو بتا دیا گیا. لڑ لیے تو کیا کرنا ہے وہ بتا رہے ہیں، مگر آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ لڑائی پیدا نہ ہو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑائے ہو وہ تم سے بہتر ہو. ظاہری حالت کو دیکھ کر ہم ان کا مذاق اڑا لیے، ان کی ظاہری کسی مجبوری کو دیکھ کر کیسے ہیں دیکھو انہوں، تو ظاہری حالت کو دیکھ کر ان کا مذاق مت اڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ عورتیں تم سے زیادہ بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، اور تم اپنے لوگوں میں عیب نہ نکالو.
اپنے لوگوں میں عیب نہ نکالو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے الفاظ سے نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیونکہ ایمان لانے کے بعد گنہگاری کا لفظ بہت برا لفظ ہے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 گناہوں سے منع فرمایا ہے، ان کی انشاءاللہ مختصر تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گی۔ پہلا گناہ ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے صرف مردوں کو حکم نہیں دے رہے بلکہ عورتوں کا بھی الگ سے ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق بھی نہ اڑائے۔ تو یہ حکم بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی حکم دے رہے ہیں، عورتوں کو بھی حکم دے رہے ہیں، ورنہ قرآن کریم میں عام طور سے مردوں ہی کو مخاطب بنایا گیا۔ قرآن جو عام طور سے استعمال کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ بولتے ہیں یا ایھا اللاتی آمنا، یا ایھا اللاتی آمنا، اے وہ عورتیں جو ایمان لائیں، ایسا قرآن میں ایک آیت میں بھی نہیں ہے۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب بناتے ہیں اس لیے کہ عورت پردے کی چیز ہے، عورت پردے کی چیز ہے، پردے میں رہے تو ہی عورت کے لیے جو ہے اس کی زینت ہے، بے پردہ ہونا اس کے لیے عیب کی چیز ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں بھی عورتوں کے لیے زیادہ مخاطب بنا کر استعمال نہیں کیا گیا، مگر ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یہ ایسا گناہ ہے جو مردوں سے زیادہ عورتوں میں پایا جاتا ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو منع کرنے کے بعد کہ کسی دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ خاص طور سے کہہ رہے ہیں کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا آپس میں مذاق نہ اڑائیں۔ وجہ کیا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، اس لیے جو ہے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہاں ایک چیز ہے دل لگی، دل لگی، کسی کے سامنے ایسی بات بولنا جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، وہ ہنس لے، یہ ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ جیسے ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھی، بوڑھی عورت، اے اللہ کے نبی میں جنت میں جاتا ہوں نہیں جاتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تمہیں جنت میں نہیں جاتے؟ انہوں پریشان کہ میں جنت میں نہیں جا سکتی، بولے کہ بوڑھے عورتیں جنت میں نہیں جاتے، تمہیں جنت میں جائیں گے تو جوان بن کر جائیں گے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اس بوڑھی عورت سے مذاق کرے، مگر اس مذاق سے کس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے؟ نہیں تکلیف پہنچتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریے کے صحابی، دیہات کے صحابی تھے، ان کو پیچھے سے جا کر پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارا قریہ ہے اور ہم ان کا شہر ہے۔ قریے کے صحابی تھے، جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کھیڑے میں جو چیزیں ملتی ہیں، ترکاریاں وغیرہ، یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں ان کو دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر ان کو پکڑ رہے ہیں، یہ دل لگی ہے، اس سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، یہ منع نہیں ہے۔ دل لگی جائز ہے، دل کو لگی جائز نہیں ہے۔ ایسا مذاق کرنا کہ دل کو تکلیف پہنچے، ٹھیس پہنچے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں تم ایک دوسرے کا عیب بھی نہ نکالو۔ آپس میں ایک دوسرے کا عیب، سامنے والے میں کیا کمیاں ہیں اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنا، بڑا بولے لو تمہیں بڑے اچھے ہیں، ایسا اس کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کر عیب نکالنا، اور خصوصاً ایسے عیب جن سے وہ توبہ کر چکا ہے۔ بعض مرتبہ ایک آدمی سے گناہ ہوا، اس گناہ سے وہ توبہ کر لیا، پھر بھی اس کو بار بار یاد دلا رہے ہیں، اب جماعت میں جاؤ کو سدھری تمہیں، پہلے کیسے تھے، شراب پی کو لوٹتے تھے وہاں روڈ پہ، ایسا، حالانکہ وہ بیچارہ جماعت میں جا کے سدھر گیا، داڑھی چھوڑ لیا، اچھا بن گیا، اس پرانے گناہ کو یاد دلا کر اب اس کا کیا کر رہے ہیں، اس کے اندر عیب نکال رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس عیب میں مبتلا کریں گے، اگر کسی آدمی کو ایسا اس کے اندر سے عیب نکالیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی کی نظر اپنے عیبوں کی طرف جائے کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہے۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا۔ عیب نکالنے کی نگاہوں سے جب دیکھ رہے ہیں تو کوئی فاسق گنہگار دکھ رہا، کوئی زندیق دکھ رہا، کوئی مرتد دکھ رہا، مگر جب ہوا نفس احتساب خود کی طرف مائل تو شاعر کہتا ہے کہ جب آدمی اپنی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار میں ہی ہوں۔ تو عیب نکالنے کی نیت سے اگر دیکھتے ہیں تو ہر ایک فاسق اور گنہگار دکھتا ہے، کافر دکھتا ہے، لیکن جب اپنی طرف نگاہ کی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بڑے ولی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسروں کے اندر سے عیب نہ نکالو، اس لیے کہ اگر تم سامنے والے کے عیب نکالیں گے
تو کل کو وہ تمہارے عیب نکالے گا، کل کو تمہارے عیب نکالے گا۔ اس طرح سے دوسروں کا عیب نکالنا خود اپنا عیب نکالنا ہوا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ کے عیب مت نکالو، یعنی دوسروں کا مت نکالو، تمہارا بھی عیب کل کے دن نکالا جائے گا۔ اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو برے لقبوں سے مت پکارو۔ بہت سارے الفاظ عربی زبان کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، ارے پھینگڑے، ارے گڈے، ایسے الفاظ، یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ایک جگہ ایک ایک الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایسے الفاظ سے کسی کو بلانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد لفظ گنہگاری ہی بہت برا لفظ ہے۔ گنہگاری ایسا کام جس سے کوئی گناہ کی بو نظر آئے، ایسا لفظ ہی ایمان لانے کے بعد بہت برا لفظ ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے جو ہے گناہ کا شبہ پیدا ہو، گناہ پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کر رہے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ یہ سب کام مت کرو۔ اگر کوئی کام ان کاموں میں مبتلا ہے، اللہ کے حکم کو سننے کے بعد توبہ کر لیا تو اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اب تک نہیں معلوم تھا اس لیے کر رہے تھے، اب معلوم ہو گیا توبہ کر لی، لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتا ہے، سامنے والے کے عیب نکالتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، یا اس کو جو ہے برے لقبوں سے پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے یہی لوگ ظالم ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی پہچان ہی اس عیب سے ہے، اس کے علاوہ اس کا نام لیے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، مجبوری کے درجے میں اس کو پکارنا جائز ہے۔ جیسے عارج، لنگڑا، بعض بڑے بڑے علماء کا نام نکال کر ان کا لقب عارج رکھ دیا گیا تھا۔ عارج کے معنی لنگڑا، عامش کے معنی جس کو صحیح سے نظر نہیں آتا، ایسے آدمی کو کہتے ہیں۔ تو یہ لقب ایسے تھے کہ ان کا اصلی نام کوئی جانتا ہی نہیں، اسی غلط نام سے ان کو لوگ جانتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کا اصلی نام کوئی نہیں جانتا، اور وہ بھی اسی وقت پلٹ کے دیکھتا ہے جب اس کا اعلیٰ نام پکارا گیا، اس کا صحیح نام پکار تم پلٹ کے بھی دیکھتا نہیں، کس کو پکار رہیں گے وہ لیتا۔ ایسی اگر مجبوری ہے تو بدرجہ مجبوری اس کو پکار سکتے ہیں، بشرطے کہ دل میں مذاق کی نیت نہ ہو۔ اس مجبوری سے ہم پکار رہے ہیں کہ بھئی اس کا نام ہی وہ ہے، اسی نام سے اس کو جانا جاتا ہے، تو اس مجبوری میں ہم بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تب بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اس کا مذاق اڑانے کی نیت سے نہیں بول رہا ہوں، ورنہ پھر وہ بھی گنہگاری میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔